شیخ عبد القادر جیلانی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیر بندہ. وکفا باللہ ولیہ، ولی اللہ ولی ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ کی مدد کافی ہے. وکفا باللہ نصیرا، اللہ کی مدد کافی ہے. اچھا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. دیکھیے کیوں کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. اب یہ لوگ چلاتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، وہ شرک ہے. شرک ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے پر ہے. ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں مانتے. تو بہاری صاحب، آپ نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ عربی کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے قرآن کریم کی یہ آیت تو آپ کی نظر سے گزری ہی ہوگی جہاں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اللہ کے رسول تمہارے ولی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی فرمایا مومنین کے لیے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اس طرح عقیدہ رکھنا شرک ہے، تو پہلا سوال آپ سے ہمارا یہ ہے کہ کیا اللہ نے شرک کی دعوت دی؟ پھر مزید اسی آیت کریمہ میں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اپنے نیک بندوں کو بھی اللہ تعالی مددگار ولی فرماتا ہے. تو یہاں بھی کیا آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی دعوت دی؟ اچھا، پھر ہمیں یہ بتائیے کہ شرک کو مٹانے کے لیے آنے والے ہمارے آقا سرور دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ اگر کوئی کسی جنگل میں پھنس جائے اور کوئی ظاہر میں نظر نہ آئے اس کی مدد کے لیے تو یہ کہے اعینونی یا عباد اللہ. یا اسی طرح ایک اور روایت جس کا مفہوم یہ کہ کسی کا جانور گم ہو جائے تو یہ کہے اعینونی یا عباد اللہ. اس طرح کے الفاظ جو حدیث پاک میں آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی دعوت دی؟ اچھا، پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے بڑے بڑے بزرگان دین تھے، جن میں ایک عظیم نام جنہوں نے معتزلہ کو منہ توڑ جواب دیا، یعنی سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے وقت کے جید عالم دین، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث اور وقت کے امام، اور جن کی تقلید کرنے والے میں آپ کے ابن تیمیہ جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اسی طرح ابن عبد الوہاب نجدی جن کو آپ بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، وہ بھی امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا، امام ابن حجر حیتمی نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا، اور اسی طرح سیدنا امام نووی اپنی کتاب الاذکار میں یہاں تک فرما دیا کہ بڑے بڑے بزرگوں کا اس حدیث پر عمل تھا. تو اب کیا کہیں گے، امام احمد ابن حنبل بھی مشرک ہو گئے؟ کیا کہیں گے امام ابن حجر حیتمی بھی مشرک ہو گئے؟ امام نووی، امام طبرانی اور دیگر بزرگان دین سب مشرک ہو گئے؟ صرف آپ ہی صحیح ہو؟ اب سنیے جواب. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیات قرآنیہ اور احادیث طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں فرمایا. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سرکار غوث اعظم نے جہاں یہ دعا تعلیم دی ہے وہاں یہ بھی تو فرمایا ہے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مریدو گھبراؤ مت، میرا رب اللہ ہے، اللہ نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے، یعنی میں جو مدد کروں گا یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کروں گا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ یا غوث اعظم کا نعرہ لگائے. اگر آپ کو لفظ غوث اعظم سے تکلیف ہے تو یہ بھی آپ کے علم کی کمزوری ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اللہ بنا دیا، بلکہ اپنے دور میں چونکہ وہ اولیاء کے سردار ہیں اور آج بھی اولیاء کے سردار ہیں، تو اپنے دور میں اور آج کے دور میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے مددگار ہے ان سب کے سردار ہیں. اس حیثیت سے غوث اعظم کہا جاتا ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ بنا دیا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن کو مسکوٹ نہ کریں، حدیث پاک کو مسکوٹ نہ کریں، بزرگان دین پر شرک کا فتویٰ نہ لگائے، بلکہ جیسا آپ نے کہا کہ شیخ عبد القادر
قادر جیلانی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں تو آئیے ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے آپ یہ بھی مان لیجئے کہ اس رب قدیر نے جس نے یہ فرمایا کہ مجھ سے مدد طلب کرو، اسی رب نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے۔ بلا وجہ سوال کیوں کرتے میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے، اسلام سے ہٹ کے یہ کون سا صحیح طریقہ ہے؟ بتائیے لال رومال بتائیے۔ اس کو ہم نے جی اسلام سمجھ کے نہیں استعمال تو کیا پھر اس کا مطلب لباس سمجھ کے۔ اس کا مطلب اور قادری آپ نے اسلام سمجھ کے استعمال کیا۔ لباس کا سنت نہیں ہے کہ حدیث میں ایک منٹ سنیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کیا ہمارے آقا دنیا میں لباس کا طریقہ نہیں سکھائے کہ آپ اپنی مرضی سے لباس پہنتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے یار! تو آپ کا عوامہ کہاں ہے؟ میں نے نہیں پہنا، ٹوپی بھی تو سنت ہے، اس کو ثابت کیجیے سنت سے، میں تو ٹوپی بھی اس پہنا کو ہوں۔ ثابت کیجیے، کیا کہہ رہا ہوں میں اس کو ثابت کیجیے۔ اس کو آپ میں نے اگر سنت ہم تو سمجھ لوں- الحمدللہ امامہ آپ نے میری تصویر میری دیکھی بات ہوگی، سنیں نا، میری امامہ کے ساتھ دیکھی ہوگی آپ نے میری جواب نہیں تصویر، سنیں گے۔ آپ میری آپ میرا جواب امامہ نہیں کی سن رہے۔ آپ آپ میرا جواب نہیں امامہ سنیں کے گے۔ ساتھ میری تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، عمل اس کے اپنے عمل اپنا ساتھ، اپنے عمل اپنے ساتھ۔ ان کو 8 دن سے دیکھ رہا ہوں، یہی کام اس کا ہم بھی کیا ہوئے اس لیے خود میں تو انتظار میں تھا اس آدمی کا۔ امان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے،